بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ اے کافرو، نہ میں تمہارے ان معبودان باطلہ کی عبادت کرتا ہوں، نہ تم میرے معبود حقیقی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت کروں گا، نہ تم اللہ کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سامعین، اب اس سورت کا تعارف سنیے۔ سورہ کافرون کا تعارف۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو اور سورہ قل هو اللہ احد کو طواف کے بعد 2 رکعت نماز میں تلاوت فرمایا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صبح کی 2 سنتوں میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہماری ربیبہ زینب رضی اللہ عنہا کی پرورش تم اپنے ہاں کرو۔ میرے خیال سے یہ زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔ یہ ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو بچی کیا کر رہی ہے؟ کہا، میں انہیں ان کی ماں کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا، اچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا، اس لیے کہ آپ سے کوئی وظیفہ سیکھ جاؤں جو سوتے وقت پڑھ لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سو جایا کرو، اس میں شرک سے براءت اور بیزاری ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ جب اللہ ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا۔ طبرانی کی ایک اور روایت میں ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بستر پر لیٹ کر اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حارثہ ابن جبلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں سونے کے وقت اسے پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا، جب تو رات کو اپنے بستر پر جائے تو سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کر، یہ شرک سے بیزاری ہے۔ واللہ اعلم۔ مؤمن بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کے عمل سے بیزاری کا اعلان ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اخلاص کا حکم ہے۔ گو یہاں خطاب مکے کے کفار قریش سے ہے، لیکن دراصل روئے زمین کے تمام کافر مراد ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ان کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودان باطلہ کی عبادت کریں تو اگلے سال ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان کے دین سے اپنی پوری بیزاری کا اعلان فرما دیں کہ میں تمہارے ان بتوں کو اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک مان رہے ہو ہرگز ان کی عبادت نہ کروں گا۔ گو تم بھی میرے معبود برحق اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت نہ کرو۔ پس ما یہاں پر معنی میں من کے ہے۔ پھر دوبارہ یہی فرمایا کہ میں تم جیسی عبادت نہ کروں گا، تمہارے مذہب پر میں کاربند نہیں ہو سکتا، نہ میں تمہارے پیچھے لگ سکتا ہوں، بلکہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا، اور وہ بھی اسی طریقے پر جو اللہ کو پسند ہو اور جیسے وہ چاہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نہ تم میرے رب کے احکام کے آگے سر جھکاؤ گے، نہ اللہ کی عبادت اللہ کے فرمان کے مطابق بجا لاؤ گے، بلکہ تم نے تو اپنی طرف سے طریقے خود ساختہ مقرر کر لیے ہیں۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إِلَى آخر الآیہ۔ یہ لوگ صرف اٹکل اور گمان کے اور خواہش نفسانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے اپنا دامن ان سے چھڑا لیا اور صاف طور پر ان کے معبودان باطلہ سے اور ان کی عبادت کے طریقوں سے علیحدگی اور ناپسندیدگی کا اعلان فرما دیا۔
ظاہر ہے کہ ہر عابد کا معبود ہوگا اور طریقہ عبادت ہوگا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور طریقہ عبادت ان کا وہ ہے جو سرور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ ایک فائدے کا تذکرہ، اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ اخلاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کا راستہ وہی ہے جس کے بتانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور مشرکین کے معبود بھی اللہ کے سوا غیر ہیں، اور طریقہ عبادت بھی اللہ کا بتلایا ہوا نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی اگر یہ تمہیں اے نبی جھٹلائیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے اعمال سے الگ ہو اور میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے عمل ہمارے ساتھ اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے یعنی کفر، اور میرے لیے میرا دین ہے یعنی دین اسلام۔ یہ لفظ اصل میں دینی تھا، لیکن چونکہ اور آیتوں کا وقف نون پر ہے اس لیے اس میں بھی یا کو حذف کر دیا، جیسے فہو یہدین میں ہے اور یسقین میں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں اب تو تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا نہیں، اور آگے کے لیے بھی تمہیں نا امید کر دیتا ہوں کہ عمر بھر میں کبھی بھی یہ کفر مجھ سے نہ ہو سکے گا، اسی طرح نہ تم اب میرے رب کی عبادت کرتے ہو نہ آئندہ اللہ کی عبادت کرو گے۔ اس سے مراد وہ کفار ہیں جن کا ایمان نہ لانا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، جیسے قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یعنی آپ کی طرف جو اترتا ہے اس سے ان مشرکین میں کے اکثر تو سرکشی اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض عربی دان حضرات سے نقل کیا ہے کہ 2 مرتبہ اس جملے کا لانا صرف تاکید کے لیے ہے، جیسے اللہ کا فرمان فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور جیسے اللہ کا فرمان لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ پس ان 2 جملوں کو 2 مرتبہ لانے کی حکمت میں یہ 3 قول ہوئے۔ ایک تو یہ کہ پہلے جملے سے مراد معبود اور دوسرے سے مراد طریقہ عبادت، دوسرے یہ کہ پہلے جملے سے مراد حال، دوسرے سے مراد استقبال یعنی آئندہ، تیسرے سے یہ کہ پہلے جملے کی تاکید دوسرے جملے سے ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں ایک چوتھی توجیہ بھی ہے، جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بعض تصنیفات میں قوت دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ پہلے تو جملہ فعلیہ ہے، دوبارہ جملہ اسمیہ ہے، تو مراد یہ ہوئی کہ نہ تو میں غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں نہ مجھ سے کبھی بھی کوئی امید رکھ سکتا ہے، یعنی ایسا واقع ہونے کی بھی نفی کی ہے، اور شرعی طور پر ممکن ہونے کا بھی انکار ہے۔ یہ قول بھی بہت اچھا ہے، واللہ اعلم۔ ایک اہم فائدہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفر ایک ہی ملت ہے، اس لیے یہود و نصرانی کا اور نصرانی یہود کا وارث ہو سکتا ہے، جبکہ ان دونوں میں نسب یا سبب ورثے کا پایا جائے، اس لیے کہ اسلام کے سوا کفر کی جتنی راہیں ہیں وہ سب باطل ہونے میں